جلسہ گھر، تارا شنکر بنرجی۔ بشمبرم رائے حسب معمول صبح 3 بجے اٹھے اور چھت پر ٹہلنے لگے۔ ان کا بوڑھا خدمتگار اننت تکیا اور سیتل پاٹی لے آیا اور ان کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی۔ پھر وہ ان کا حقہ لانے نیچے چلا گیا۔ بشمبر رائے نے ایک بار اس کی طرف دیکھا لیکن بیٹھے نہیں، پہلے کی طرح سر جھکائے ٹہلتے رہے۔ کچھ ہی فاصلے پر رائے خاندان کے کالی کے مندر کے پاس سفید شفاف گنگا پتلے سے پاٹ میں بہہ رہی تھی۔ آسمان کے کونے میں صبح کا تارا سفید شعلے سا جل رہا تھا۔ نو دولتیے گنگولی خاندان کے محل کی چھت پر بجلی کا بلب جیسے اس کی روشنی کا مقابلہ کرتا چمک رہا تھا۔ گنگولی ہاؤس کی چھت پر لگے گھڑیال نے 3 بجائے۔ 200 سال سے یہ گھڑیال رائے حویلی کی چھت پر بجتا رہا تھا۔ اب اس کی آواز وہاں سے نہیں اٹھتی تھی۔ اب بشمبرم رائے محض عادت کی بنا پر اور صبح کے تارے کے نمودار ہونے پر کبوتروں کی غٹرغوں سے جاگ اٹھتے تھے۔ صبح کی نرم رو ہوا میں لطیف سی خوشبو تھی۔ بہار اب حویلی میں اپنی آمد کا اعلان شان و شوکت سے نہ کرتی تھی۔ نہ رائے خاندان کے پاس اب اسے بھیٹ کرنے کو کچھ بچا تھا۔ پھول باڑی اجڑ چکی تھی، مالی رخصت ہو چکے تھے، کچھ پھول پودے باقی رہ گئے تھے۔ مچکندا، بوکل، ناگیشور، چمپا، یہ پودے بھی رائے خاندان کی طرح بے برگ و بار تھے۔ وہ اس شکستہ وسیع اور پرانی حویلی کی طرح قدیم، اجاڑ اور کرم خوردہ ہو چکے تھے۔ استبل سے گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ اننت نے چلم لا کر حقے پر رکھی اور بولا، حضور۔ بشمبرم رائے اپنے خیالات سے چونکے۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے آئے اور سیتل پاٹی پر بیٹھ گئے۔ اننت ان کے پاس حقے کی نال تھام کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے گھوڑا پھر ہنہنایا۔ انہوں نے حقے کے 2-3 حلقے کش لیے اور بولے، مچکندا میں پھول آنے لگے ہیں، اب سے کچھ پھول میرے شربت میں ڈال کر دیا کرنا۔ اننت سر کھجاتے ہوئے بولا، پتیاں ابھی پکی نہیں ہیں۔ استبل میں گھوڑا بار بار بےتابی سے ہنہنا رہا تھا۔ بشمبرم رائے نے بیزاری سے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا، کیا نتے بڑھاپے میں دیر سے اٹھنے لگا ہے؟ جاؤ اسے آواز دو، طوفان بے چین ہو رہا ہے، کیا تمہیں اس کی ہنہناہٹ سنائی نہیں دے رہی؟ طوفان رائے خاندان کے بڑے استبل میں باقی رہ جانے والا اکیلا گھوڑا تھا۔ 25 سال پہلے وہ جوان اور پرہمت بشمبرم رائے کی سواری کا گھوڑا تھا۔ ہر صبح منہ اندھیرے وہ طوفان پر سوار ہو کر باہر نکل جاتے، لیکن 2 سال پہلے جب گاؤں گاؤں مہاجن گنگولیوں کی ملکیت کی منادی کرا دی گئی تھی، تب سے طوفان کی پشت بے سوار ہو گئی تھی۔ ایک روز ان کے منیم تارا پرسن نے ان سے کہا بھی تھا، اتنی پرانی عادت چھوڑ دینے سے کہیں آپ کی صحت، لیکن پھر ان کی آنکھوں کی کیفیت دیکھ کر وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ بشمبرم رائے اس گھرانے کی 7ویں پشت میں تھے۔ اپنے جد اعلیٰ کی ایک بات یاد آنے پر وہ اندھیرے میں مسکرائے۔ لکشمی کو بس میں کرنے کے لیے علم کی دیوی سرسوتی کو راضی کرنا ضروری ہے۔ سیاہی سے کاغذ پر بنائی گئی زنجیریں اٹوٹ ہوتی ہیں۔ حساب کتاب کی زنجیر ٹوٹنے نہ پائے، لکشمی کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ نوابوں کے دربار میں محتمم تھے، کاغذ، قلم، سیاہی سب کچھ موجود تھا۔ لکشمی جا چکی تھی۔ دفتروں سے آگے داہنے ہاتھ پر گوشالائیں اور بائیں ہاتھ پر استبل تھا اور آگے مندر تھا۔ بشمبرم رائے نے پکارا، نتے۔ حضور، مؤدبانہ جواب آیا، جو طوفان کی ہنہناہٹ میں ڈوب گیا۔ دوسری طرف سے ہتھنی کی چنگھاڑ سنائی دی۔ وہ آگے بڑھ کر طوفان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ پیر پٹکتا طوفان بچوں کی طرح لاڈ کرنے لگا۔ اس کا چہرہ تھپتپاتے ہوئے وہ بولے، بیٹا۔ طوفان مالک کے ہاتھ پر منہ رگڑنے لگا۔ ادھر ہتھنی بھی بےتاب ہو رہی تھی اور چنگھاڑ چنگھاڑ کر زنجیریں توڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رحمت مہاوت مالک کی آواز سن کر ہتھنی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مالک، چھوٹی مالکن زنجیریں توڑ ڈالے گی، اس نے نرم شکایتی لہجے میں کہا۔ ہتھنی چھوٹی مالکن کہلاتی تھی۔ وہ بشمبرم رائے کی ماں کے جہیز میں آئی تھی۔ شروع میں اسے موتی کہا جاتا تھا، لیکن ایک بار اس کے مالک دھنیشور رائے جب شکار سے لوٹے تو اس کے دیوانے تھے، کیونکہ اس نے ایک باگھ کو سونڈ میں جکڑ کر اور پیروں سے کچل کر مار ڈالا تھا۔
اس فریفتگی کو دیکھ کر بشمبرم رائے کی ماں اسے ساتھن یعنی سوکن کہنے لگی تھی۔ اس پر ان کے شوہر نے کہا، بہت اچھا، آئندہ سے اسے بھی مالکن کہا جائے گا۔ بشمبرم رائے کی ماں بولی، نہیں، صرف مالکن نہیں، چھوٹی مالکن، یہ آپ کی دوسری بیوی ہے۔ رحمت کی بات سن کر وہ طوفان کو چھوڑ کر چھوٹی مالکن کے پاس چلے گئے۔ طوفان ان کے پیچھے غصے سے ہنہنانے لگا۔ بشمبرم رائے نے ہتھنی سے کہا، کیسی ہو چھوٹی ماں؟ ہتھنی سونڈ موڑ کر ان کے سامنے لے آئی۔ وہ ہمیشہ سونڈ پر چڑھ کر اس پر سوار ہوتے تھے۔ سونڈ تھپتھپاتے ہوئے وہ بولے، اب نہیں ماں، اب نہیں۔ چھوٹی مالکن جیسے سمجھ گئی اور سونڈ ان کے کاندھے پر رکھ کر خاموشی سے انتظار کرنے لگی۔ بشمبرم رائے نے آواز دی، نتے، طوفان کو باہر لے جاؤ۔ نتے جھجکتے ہوئے بولا، حضور، آج اس نے آپ کو دیکھ لیا ہے، جب تک آپ سوار نہ ہوں گے یہ جائے گا نہیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور چھوٹی مالکن کی سونڈ سہلاتے رہے، ماں، اچھی ماں۔ اچانک صبح کا سناٹا بینڈ کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ بشمبرم رائے ہتھنی کے پاس سے ہٹے اور پوچھنے لگے، یہ بینڈ کہاں بج رہا ہے؟ نتے دھیمی آواز سے بولا، گنگولیے کے ہاں مالک کے بیٹے کا ان پراشن ہو رہا ہے۔ بشمبرم رائے نے عادتاً ہنکار بھرا۔ اندر طوفان بینڈ کی دھن پر پاؤں مار مار کر ناچنے لگا۔ چھوٹی مالکن کی زنجیریں بھی گھنگروں کی طرح بجنے لگیں، چھن 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 چھن۔ بشمبرم رائے بڑے دروازے سے ہو کر پھر اندر کے اندھیرے کمروں کی طرف چل دیے۔ انہیں یاد آ رہا تھا کہ ایک وقت تھا جب ہر صبح حویلی میں بانسریاں بجا کرتی تھی اور طوفان اور چھوٹی مالکن اس کی دھن پر ناچا کرتے تھے۔ اوپر پہنچ کر انہوں نے آواز دی، اننت، حضور، منیم کو بلاؤ۔ وہ پھر اوپر جا کر بیٹھے رہے۔ منیم تارا پرسن آیا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بشمبرم رائے نے پوچھا، کیا آج موہم گنگولی کے بچے کی تقریب ہے؟ جی حضور، میرا خیال ہے انہوں نے ہمیں بلاوا بھیجا ہے۔ جی حضور، تو انہیں ایک چاندی کی رکابی اور ایک مہر بھجوا دو۔ تارا پرسن خاموش کھڑا رہا۔ اس میں رد وقت کی ہمت نہ ہوئی تھی، لیکن یہ ظاہر تھا کہ اسے مالک کی بات پسند نہیں آئی۔ جانے سے پہلے آ کر مجھ سے مہر لے جانا۔ تارا پرسن چلا گیا۔ وہ خاموش بیٹھے رہے۔ اننت نے آ کر چلم بدلی اور نال ہاتھ میں لے کر کہا، حضور۔ عادت کے مطابق انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا اور پھر حکم دیا، جاؤ جا کر چھوٹی مالکن کا ہودہ اور گھنٹیاں نکلواؤ۔ منیم کو گنگوئیوں کے ہاں جانا ہے۔ 3 پشتوں تک رائے خاندان دولت کے ڈھیر لگاتا رہا۔ چوتھی پشت نے راج کیا۔ 5ویں اور 6ٹھی پشتیں عیش و عشرت اور قرضوں میں پڑ گئیں اور 7ویں پشت کے ساتھ ہی گھرانے کی لکشمی قرض کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اب بشمبرم رائے بیٹھے ایسے دیوتاؤں کے دیوتا لگتے تھے جسے لکشمی چھوڑ گئی ہو۔ اور یہی نہیں، رائے خاندان کے وارثوں کی قطار بھی ان پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ ماتحت عدالت اور ہائی کورٹ کے فیصلوں سے لکشمی دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ لگتا تھا وہ صندوقچہ ہاتھ میں لیے جانے کے لیے پریویو کونسل کے فیصلے کے منتظر ہی تھے۔ بیٹے کے یگنوپویت کے تہوار پر رائے خاندان جشن کے عالم میں تھا۔ پورے چاند کی چاندنی کے سیلاب کی طرح مکان سے کھانے، پینے، کھلانے اور بانٹنے کا سیلاب رواں تھا۔ پھر بھانٹا آ گیا اور یہ فراوانی تھم گئی۔ 7 دن کا یہ جشن صرف عیش و عشرت نہ رہا بلکہ زہر قاتل بن گیا۔ گھر میں ہیضہ پھوٹ پڑا۔ اگلے 7 دنوں کے اندر اندر بشمبرم رائے کی بیوی، 2 بیٹے، 1 بیٹی اور بہت سے دوسرے رشتے دار لقمہ اجل بن گئے۔ اوتار اگستھا کے منتظر بدھیا گری پہاڑ کی طرح صرف بشمبرم رائے سر جھکائے، بے حس و حرکت اور صابر، موت کا انتظار کرنے کے لیے باقی رہ گئے۔ لیکن نہیں، شاید یہ کہنا غلط تھا کہ وہ موت کے منتظر تھے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس دن کے بعد سے وہ موت کا انتظار کر رہے تھے یا نہیں، لیکن ان کا پرغرور سر کسی نے جھکا ہوا نہیں دیکھا۔ اس سر کو 2 برس بعد پریوی کونسل کے فیصلے پر جھکنا تھا۔ اس سے پہلے تک ان کی بیوی اور بیٹے بیٹیوں کی موت کے بعد بھی جلسہ گھر کی روشنیاں جلی رہی تھیں اور رات کی گہری خاموشی میں ستار اور سارنگیوں کی آوازیں، گھنگروں کی جھنکار اور بلند پرمسرت قہقہے گونج رہے تھے۔ کئی بار چھوٹی مالکن کی پیٹھ پر شکار کے لیے ہودہ باندھا گیا تھا، اور ابھی کل ہی کی بات ہے کہ طوفان اس پر مارے طیش اور مایوسی کے رسیاں توڑے ڈالتا تھا۔ پریویو کونسل کے فیصلے سے رائے خاندان کی ساری جاگیر چھن گئی۔ صرف حویلی اور اس کی ملحقہ عمارتیں اور مندر کے ٹرسٹ کی جائیداد باقی بچی۔
رائے خاندان کے جد اعلیٰ نے اس جائیداد کو کاغذ پر سیاہی کی زنجیریں اس طرح پہنائی تھی کہ اسے کوئی ہاتھ نہ لگا سکا۔ یہ نہ تو قرق ہو سکتی تھی اور نہ ہی کوئی قرض خواہ اسے ضبط کر سکتا تھا۔ اسی ٹرسٹ کی جائیداد سے مندر کی رسمیں چلتی تھیں، چھوٹی مالکن کی خوراک اور رحمت کی تنخواہ کا بندوبست ہوتا تھا، اور باقی سب خرچے چلتے تھے۔ اب بھی گھر کے ماہانہ خرچ کے لیے نفیس شاہی چاول باقاعدگی سے آیا کرتے تھے، مچھلیاں مندر کا تالاب فراہم کرتا اور شکاری پرندے دلدل سے آتے تھے۔ خاندان کی شان و شوکت رخصت ہو چکی تھی، لیکن یادوں کی پہنچ سے باہر نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رائے خاندان کی یہ شکستہ حویلی اب بھی راجا کا محل اور ہرما نصیب بشمبھرم رائے حضور کہلاتے تھے۔ گزری ہوئی شان کا یہ بچا کچھا حصہ بھی نو دولتیے گنگولیوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا نو تعمیر کدہ سونے کا محل ایک پرانے مردہ پہاڑ کی اوٹ میں ہے، اور دنیا والوں کی آنکھیں اب بھی اس سونے کے محل کے بجائے اس پرانے پہاڑ پر ہی ٹھہرتی تھیں۔ رائے خاندان کی پرانی ہتھنی کو ان کی قیمتی موٹر کار کی نسبت زیادہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ موہم گنگولی غور کرتا اور سوچتا کہ ایک نہ ایک روز اسے اپنے پرانے پہاڑ کی چوٹیاں ڈھانی ہی پڑیں گی۔ گلے میں گھنٹیاں پڑتے ہی چھوٹی مالکن کا جسم فخر سے جھومنے لگا۔ گھنٹیاں بجنے لگی۔ منیم تارا پرسن آ کر بشمبھرم رائے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ زنان خانے کے بڑے کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہ اب اسی کمرے میں رہا کرتے تھے۔ دیواروں پر رائے خاندان کے بڑوں اور ان کی بیگموں کی تصویریں آویزاں تھیں، جو ان کی پکی عمروں میں بنائی گئی تھیں۔ ان سب نے کالی کے نام کی چھپی ہوئی شالیں اوڑھ رکھی تھیں، گلوں میں رودراکشا کے ہار پڑے تھے اور ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے۔ بشمبھرم رائے ان تصویروں کو تک رہے تھے۔ تارا پرسن کو دیکھ کر انہوں نے آہستہ سے نگاہ ہٹائی اور پکارا، اننت، گلہ لاؤ۔ گلے سے کنجی نکال کر انہوں نے لوہے کی تجوری کھولی۔ اوپر کے ایک خانے میں گھرانے کی لکشمی کا صندوقچہ رکھا تھا، نیچے کے خانے میں 2-3 ڈبے رکھے تھے۔ انہوں نے اپنی مرحوم بیوی کے جواہرات کا ڈبہ نکالا، وہ تقریباً خالی تھا۔ زیور کے نام پر اس میں صرف ایک سنتھی رکھی تھی، جسے دلہنوں کے سر پر باندھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 7 پشتوں سے خاندان کے وارث کی شادی پر یہ نئی دلہن کے حصے میں آتی رہی تھی۔ اس کے سوا سب زیور بک چکے تھے۔ ڈبے کے ایک چھوٹے سے خانے میں کچھ طلائی مہریں تھیں، جو ان کی بیوی کو شادی پر تحفے میں ملی تھی، کچھ انہوں نے خود دی تھی۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار جاگیروں کے دورے کے موقع پر انہیں آسامیوں کی طرف سے نذرانے میں جو مہریں ملی وہ انہوں نے بیوی کو دے دی۔ انہوں نے خاموشی سے ایک مہر نکالی اور منیم کو دی۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد چھوٹی مالکین کے گلے کی گھنٹیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ بشمبھرم رائے کھڑکی کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ چھوٹی مالکن کے سر پر تیل لگا تھا اور اسے سندور کی بندیوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ بہت خوش جھومتی جھامتی چل رہی تھی۔ تیسرے پہر کو گنگولی کی بڑی سی چمکیلی موٹر کار حویلی کی شکستہ برساتی میں آ کھڑی ہوئی۔ موہم گنگولی خود باہر آیا۔ تارا پرسن اسے دیکھتے ہی دوڑا اور احترام سے اس کا سواگت کرتے ہوئے اسے اندر لے آیا۔ اننت بھی اوپر سے اسے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر نیچے گیا اور بیٹھک کے دروازے جلدی جلدی کھول دیے۔ موہم نے پوچھا، دادا کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ کئی پشتوں سے گنگولی رائے خاندان کی جاگیر میں مہاجنی کاروبار کرتے آ رہے تھے۔ خود موہم کا باپ جناردھن بھی رائے خاندان کے بڑے کو ہمیشہ حضور کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ موہم کا یوں گستاخی سے بشمبھرم رائے کو دادا کہنا تارا پرسن کو سخت ناگوار ہوا، لیکن اس نے خوش طبعی سے جواب دیا، حضور ابھی جاگے نہیں ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں۔ موہم بولا، تو انہیں جگا دو، کہو کہ میں ملنے آیا ہوں۔ تارا پرسن نے روکھی مسکراہٹ سے کہا، اس کی تو ہم میں سے کسی میں ہمت نہیں۔ اگر آپ کو کوئی پیغام دینا ہے تو مجھے دے دیجیے، میں حضور کو پہنچا دوں گا۔ موہم نے بے صبری سے کہا، نہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ اننت نے شربت سے بھرا چاندی کا آب خورا لا کر موہم کو پیش کیا۔ موہم نے شربت لے کر اس سے پوچھا، دادا جاگ رہے ہیں کیا؟ جی ہاں، جاگ رہے ہیں۔ میں نے انہیں آپ کے آنے کی اطلاع دے دی ہے۔ موہم شربت ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، بہت اچھی خوشبو ہے، کاہے کا شربت ہے یہ؟ اننت نے جھوٹ بولا، مجھے نہیں معلوم، بنارس سے پس کر آتا ہے۔ موہم اوپر کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہنے لگا، کیوں دادا، آپ ہمارے ہاں کھانے پر نہیں آئے؟ بشمبھرم رائے ہنس کر بولے، آؤ آؤ بیٹھو۔
مجھے اس کا بہت رنج ہے دادا، انہوں نے کہا۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بدن میں زیادہ کہیں آنے جانے کی طاقت نہیں رہی۔ خیر وہ تو ہوا، لیکن رات کو آپ کو ضرور آنا ہوگا۔ بشمبھرم رائے حقہ پینے کے بہانے چپ ہو رہے۔ موہم کہتا رہا، میں نے لکھنؤ سے ناچنے والیوں کو بلایا ہے، ان کے ناچ گانے کی داد آپ ہی دے سکیں گے۔ بشمبھرم رائے نے ایک لمبا کش لے کر حقے کی نال رکھ دی اور بولے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے موہم، سینے میں درد رہنے لگا ہے، کبھی کبھی تو بہت زور کا درد ہوتا ہے۔ موہم کچھ دیر چپ رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اب چلوں گا دادا، مجھے ابھی شہر جا کر صاحب لوگوں کو لانا ہے، وہ بھی جلسے میں آ رہے ہیں۔ بشمبھرم رائے نے صرف اتنا کہا، میرے نہ آنے کا خیال مت کرنا۔ کمرے سے باہر آ کر موہم دالان میں رکا اور اچانک بولا، دادا یہ مکان کی کیا حالت بنا رکھی ہے، اس کی مرمت ہونی چاہیے۔ اس بات کا کسی نے جواب نہ دیا۔ اننت بولا، چلیے حضور۔ جلسے کے لیے آراستہ کیا ہوا گنگولی ہاؤس کا ہال کمرہ چمکدار اور فراواں روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شامیانوں کے چاروں طرف بجلی کے رنگ برنگے قمقمے دمک رہے تھے۔ بجلی کا انتظام گنگولیوں کا اپنا تھا، اس لیے انہیں اس چراغاں میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ شامیانوں کے باسوں پر پھول پتیاں اور رنگین کاغذ کی جھالریں لپٹی ہوئی تھیں۔ فرش پر گویوں، کنچنیوں اور سازندوں کے بیٹھنے کے لیے دریاں اور ان پر چاندنیاں بچھائی گئی تھیں۔ ایک پہلو میں اہم مہمانوں کے لیے کرسیاں اور دوسرے پہلو میں کم اہم مہمانوں کے لیے قالین تھا۔ پچھلی طرف ایک باریک شفاف پردے کے پیچھے خواتین کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ 8 بجے رات تک تقریباً سارے ہی مہمان آ چکے تھے اور شامیانے بھر گئے تھے۔ تبلچی اور سارنگے سر ملا رہے تھے۔ پھر شمال سے آئی ہوئی 2 ناچنے والیاں اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے لمبے گھاگھرے اور اوڑھنیاں پہن رکھی تھیں اور زیورات سے لدی ہوئی تھیں۔ شور تھم گیا تھا، باتیں بند ہو گئیں اور خاموشی چھا گئی۔ کنچنیاں واقعی حسین تھیں۔ موہم گنگولی اہم مہمانوں کے درمیان کرسی پر بیٹھا تھا۔ بڑی والی کنچنی نے گانا شروع کیا۔ کلاسیکی موسیقی کی طویل اور دھیمی دھن جیسے حاضرین کو سلا رہی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ معزز مہمانوں میں ہنسی مذاق ہونے لگا۔ گانا ختم پر آیا ہی تھا کہ موہم انداز میں شائستگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بول اٹھا، خوب، بہت خوب۔ رقص کی لے ایک دم تھم گئی۔ کنچنی گانا ختم کر کے بیٹھ رہی۔ اس نے چھوٹی والی کے کان میں کچھ سرگوشی کی اور مسکرانے لگی، پھر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ حاضرین میں ایک دم جان پڑ گئی۔ اس کے گانے کی تیز دھن اور نرتیہ کے تیبر بہاؤ تماشائیوں میں پہاڑی چشمے کا سا ترنم پیدا کرنے لگے۔ ہر طرف سے داد و تحسین کی آوازیں بلند ہونے لگی، اس کی طرف سکے اچھالے جانے لگے۔ چھوٹی کنچنی بار بار ناچتی رہی اور تماش بینوں کو نیند کا جھونکا بھی نہ آیا۔ جلسہ ختم ہونے پر موہم نے دونوں ناچنے والیوں کو بلوایا اور کہا، سب لوگ تم سے بہت خوش ہوئے۔ بڑی والی بولی، آپ کی عنایت ہے۔ واقعی موہم گنگولی کی عنایت کی حد نہ تھی۔ انہیں 3 روز کے لیے بلوایا گیا تھا، لیکن 5 روز تک جشن ہوتا رہا۔ ان کی روانگی سے پہلے موہم نے ان پر ایک اور عنایت کی۔ اس نے انہیں بتایا، ہمارے ہاں راجا کا محل بھی ہے، جانے سے پہلے وہاں بھی ہوتی جانا۔ بشمبھرم رائے رئیس آدمی ہیں اور رقص و موسیقی کے قدردان ہیں، شاید وہ تم سے ناچ گانے کی فرمائش کریں۔ بڑی کنچنی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، حضور، ہم ان کا ذکر سن چکے ہیں، ہم راجا بہادر کے دربار میں ضرور جائیں گے، ہمارا پہلے سے یہی ارادہ ہے۔ تارا پرسن سچ مچ آگ ببولا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اسی بدمعاش موہم گنگولی کی نیچ حرکت ہے، وہ کنچنیوں کو یہاں بھیج کر ہماری توہین کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سوچا، لیکن بڑے گمبھیر لہجے میں ان کو بتایا، مالک کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ناچ گانا نہیں ہوگا۔ کنچنی نے اصرار کیا، تم مہربانی کر کے انہیں۔ تارا پرسن نے اس کی بات کاٹی، کہہ دیا نا یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اداس ہو کر بولی، اچھا، ہماری بدقسمتی۔ وہ دونوں جانے کے لیے مڑی ہی تھیں کہ اوپر سے پکارنے کی آواز آئی، تارا پرسن۔ تارا پرسن کے نمودار ہونے پر بشمبھرم رائے نے سوال کیا، کون ہے یہ؟ تارا پرسن سر جھکا کر بولا، ناچنے والیاں ہیں جو گنگولیوں کے ہاں جلسے میں آئی تھیں۔ پھر کچھ وقفے کے بعد انہوں نے پوچھا، کیا تم نے انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیا؟ بندگی حضور۔ کنچنی نے فرش کو چھو کر مسلمانوں کے انداز میں آداب کیا، معاف کیجیے گا مالک، ہم بغیر اجازت اندر چلے آئے۔ بشمبھرم رائے کو اس کے یوں اندر چلے آنے کی گستاخی بری لگی، لیکن اس کے حسن نے انہیں موم کر دیا۔ انہوں نے نگاہ بھر کر اسے دیکھا
انار جیسا رنگ، بڑی بڑی حسین آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی تحریر، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، دراز قد، چھریرا بدن جس میں نرت کی دھیمی سی لے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے قدم اٹھاتے ہی وہ باہر آ کر پھیلنے لگتی۔ ایک خلیق مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ پاس بچھے قالین پر ادب سے بیٹھ گئی اور بولی، بندی حضور بہادر کے دربار میں گانے کی حکم کی منتظر ہے۔ وشمبھرم رائے کہنے ہی والے تھے کہ ان کی طبیعت اچھی نہیں، لیکن پھر انہیں شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس جیسیوں سے جھوٹ بولنا اس کے مقام سے گری ہوئی بات تھی۔ کنچنی بولی، سب کا خیال یہی ہے کہ یہاں گانے کی صحیح داد آپ ہی دے سکتے ہیں۔ گنگولی بابو بھی بتا رہے تھے کہ آپ ہی رئیس ہیں، راجا ہیں۔ وشمبھرم رائے نے حقہ پینا موقوف کیا، ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے پر نظر ڈالی اور بولے، آج رات کو جلسہ ہوگا۔ پھر انہوں نے آواز دی، اننت۔ اننت باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اندر آیا تو انہوں نے کہا، دیکھو انہیں ان کے ٹھہرنے کی جگہ دکھا دو، نیچے کا مہمان خانہ کھول دو۔ اننت بولا، آئیے۔ بنگالی نہ جانتے ہوئے بھی وہ آسانی سے سمجھ گئی اور اننت کے پیچھے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تارا پرسن چپ سادھے کھڑا تھا اور یوں ہی کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، انہوں نے گنگولیوں سے ایک رات کے 100 روپے لیے ہیں۔ حقے کا کش لے کر انہوں نے کہا، کیا تمہارے پاس؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئے اور پھر حقہ پینے لگے۔ تارا پرسن بولا، مندر کے حساب میں صرف 150 روپے باقی ہیں۔ وشمبھرم رائے کچھ دیر سوچتے رہے، پھر اٹھے اور تجوری سے زیوروں کا ڈبہ نکال لائے۔ اس میں سے رائے خاندان کی دلہنوں کی سنتھی نکال کر تارا پرسن کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولے، آنند میاں کی سنتھی خریدنے کے لیے مندر کے 150 روپے لے لو۔ آنند میاں رائے گھرانے کی ان دیوی تھی۔ طویل عرصے کے بعد حویلی میں ایک بار پھر تالوں میں کنجیاں گھومنے کی آوازیں گونجی، بڑے جلسہ گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی، فانوس خانے اور توشہ خانے میں برسوں کے بعد روشنی داخل ہوئی۔ اننت کمروں کی گرد جھاڑنے اور صفائی کرنے میں مشغول ہو گیا۔ نتیہ اور رحمت اس کا ہاتھ بٹانے لگے۔ مندر کی بوڑھی داسی بڑی کشتیوں، نقرئی پیچوانوں، گلاب دانوں اور عطر دانوں کی صفائی کر رہی تھی۔ تارا پرسن سارے انتظام کی نگرانی میں لگا ہوا تھا۔ اننت نے اس سے کہا، کسی کو شہر بھیجنا ہوگا۔ منیم نے جواب دیا، میں نے فہرست بنا لی ہے، سن لو، کچھ رہ گیا ہو تو بتا دینا۔ فہرست سن کر اننت بولا، سب ٹھیک ہے، بس 2 چیزیں کم ہیں، 2 تولے عطر اور ولایتی شراب کی کچھ بوتلیں۔ 1 بوتل تو رکھی تھی، اس میں تو بس ذرا سی رہ گئی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں، وہ کبھی کبھی پیتے ہیں، لیکن اگر آج انہوں نے منگا لی تو 1 بوتل کم پڑ جائے گی۔ منیم نے کہا، لیکن بھیجوں کسے؟ اگر کوئی پیدل گیا تو شام تک نہیں لوٹ سکے گا۔ اننت ہچکچاتے ہوئے بولا، نتیہ کو طوفان پر بھیج دیجیے۔ نتیہ نے اعتراض کیا، جب تک حضور کا حکم نہ ہو۔ تارا پرسن نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے پوچھ لیتا ہوں۔ وشمبھرم رائے لیٹے ہوئے تھے، منیم کو دیکھ کر بولے، میں تمہیں بلانے ہی والا تھا، تم جا کر موہم گنگولی کو بلاوا دے آؤ، گاؤں کے سب معزز لوگوں کو بھی بلاوا بھیج دو، لیکن گنگولیوں کے ہاں تمہیں خود جانا ہوگا۔ بہت اچھا۔ منیم ذرا رکا، پھر بولا، وہ نتیہ کو طوفان پر شہر بھیجنا ہے؟ ہاں، بھیج دو۔ جشن۔ آج ایک طویل عرصے بعد حویلی میں جلسہ ہو رہا تھا، کہیں سے شاید جلسہ گھر سے فانوس کی لمبی قلموں کے ٹکرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وشمبھرم رائے کمرے سے نکل کر دالان میں آ گئے۔ اننت دیواروں پر کانچ کے لیمپ اور فانوس ٹانگ رہا تھا۔ چاپ سن کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور وشمبھرم رائے کو وہاں کھڑا پایا۔ وہ دیواروں پر آویزہ تصویریں دیکھ رہے تھے۔ چاروں طرف کی دیواروں پر رائے خاندان کے بڑوں کی عالم شباب کی تصویریں لگی تھی۔ جد اعلیٰ سے لے کر خود ان تک سب مسرور اور عیش پسند دکھائی دیتے تھے۔ پردادا راونیشور رائے ہاتھ میں نیزہ لیے، پیٹھ پر سپر رکھے، اپنے شکار کیے ہوئے شیر پر پاؤں رکھے کھڑے تھے۔ باپ دنیشور رائے ایک گدی پر بیٹھے تھے اور پاس ہی چھوٹی مالکن گھٹنے ٹیکے بیٹھی تھی۔ نوجوان وشمبھر رائے طوفان کی پیٹھ پر سوار تھے۔ گھرانے کی وارثوں نے اس کمرے میں بہت سے طوفانی ناٹک کھیلے تھے۔ ان میں پہلے راونیشور رائے تھے جو ہنگامہ خیز زندگی کے عادی ہوئے۔ انہوں نے یہ جلسہ گھر بنوایا تھا، لیکن وہ خود اس سے حظ نہ اٹھا سکے۔ وشمبھرم رائے کو یاد آنے لگا، جس روز اس میں پہلی بار محفل جمی، اس روز راونیشور رائے کو بیوی اور بیٹا بجرے میں دریا پار کرتے ہوئے ریلے میں ڈوب گئے۔ کانچ کے فانوسوں کو بجھا دیا گیا، صرف چند موم بتیاں جلتی رہیں۔
اس کے بعد انہیں پھر کبھی جلسہ گھر کے دروازے کھلوانے کی خواہش یا ہمت نہ ہوئی۔ شاید بہتر ہوتا کہ رائے گھرانہ بھی وہیں ختم ہو جاتا، لیکن رامنیشور رائے کی خاندان کا نام آگے چلانے کی خواہش بہت طاقتور تھی۔ انہوں نے اپنی سالی سے شادی کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ آنند میاں نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ پھر ان کے بیٹے تارا کیشور رائے نے ایک بار پھر جلسہ گھر کو کھلوایا اور اس میں روشنی کی۔ ایک بار اپنے ایک دولت مند دوست سے مقابلے میں انہوں نے ایک ناچنے والی کو 500 طلئی مہریں دے ڈالی تھی۔ تب بشمبرم رائے اپنی زندگی کے واقعات پر غور کرنے لگے۔ چندرا، انہیں چندرا بائی یاد آنے لگی۔ ایک بار محفل ختم ہونے کے بعد وہ اپنے دوستوں کو جل دے کر اسے ڈھونڈنے نکل گئے تھے۔ انہیں اب بھی چندرا کے ساتھ اس راستے سے گزرنا یاد تھا، پھولوں سی حسین اور تر و تازہ چندرا۔ وہ ایک خوشگوار اور ناقابل فراموش یاد تھی۔ اننت کام کرتے کرتے رک گیا۔ مالک کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھوں نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ ان کا چہرہ ہیجانی اور سرخ ہو رہا تھا، جیسے اچانک کسی بند رگ سے لہو فوارے سا پھوٹ پڑا ہو اور چہرے پر پھیل گیا ہو۔ موٹر کار کے ہارن کی آواز موہم گنگولی آ پہنچا۔ زینے پر قدموں کی چاپ سنائی دی، سواگت کی آوازیں اور پھر باتیں کرنے کی بھنبھناہٹ پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد جلسہ گھر سے سازوں کے تار چھیڑنے اور طبلے پر تھاپ پڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سر ملائے جا رہے تھے۔ اننت اوپر آیا اور دروازے ہی سے بولا، حضور، سب انتظار کر رہے ہیں۔ بشمبرم رائے لباس تبدیل کر کے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ بولے، اچھا، میرے جوتے لاؤ۔ اننت ذرا ہچکچایا، پھر کونے کی الماری سے اس نے ایک بوتل اور گلاس برآمد کیے اور انہیں ایک چھوٹی سی میز پر رکھ کر جوتے لانے چلا گیا۔ بشمبرم رائے ساکت کھڑے دیکھتے رہے۔ نیچے موسیقی کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اننت نے کہا، حضور۔ انہوں نے حسب عادتاً جواب دیا، اور پھر ٹہلنے لگے۔ ان کی چال ذرا تیز ہو گئی تھی۔ اننت منتظر کھڑا تھا اور وہ میز کے پاس آگئے اور اس سے بولے، سوڈا۔ وسیع ہال میں 3 دیواروں کے ساتھ ساتھ موٹی سوزنی کی پٹی پر چاندیاں بچھائی گئی تھیں۔ چھت پر 3 بڑے فانوس قطار میں لٹک رہے تھے۔ دیواری لیمپوں میں جلنے والی بتیاں ہوا چلنے سے جھلملا رہی تھیں۔ ان میں کچھ لیمپوں کے شیشے غائب تھے اور کھلی ہوئی بتیاں بجھ گئی تھیں۔ ان بجھی ہوئی بتیوں کے طویل سائے دیواروں پر جیسے ایک دبی ہوئی غمناکی کو مجسم کر رہے تھے۔ سازوں کے سر کھلنے لگے۔ 30-40 مہمان ابھی آہستہ آہستہ باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ 4-5 پیچوانوں پر کش لیے جا رہے تھے۔ دونوں ناچنے والیاں خاموش بیٹھی تھیں۔ صرف کبھی کبھی موہم گنگولی کی آواز سب آوازوں سے اونچی سنائی دے جاتی تھی۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اس نے بجھی ہوئی بتیوں کی طرف دیکھا اور بول اٹھے، دیکھنا، کئی بتیاں بجھ گئی ہیں۔ کسی نے اسے جواب نہ دیا۔ پھر اس نے پکار کر کہا، منیم بابو۔ تارا پرسن کے آنے پر وہ بولا، دیکھو، بتیاں دھیمی ہیں اور محفل میں روشنی کم ہے۔ میرے ڈرائیور سے کہو کہ وہ جا کے 2 میٹرو میکس لے آئے۔ تارا پرسن خاموش رہا، لیکن بڑی والی کنچنی آہستہ سے بولی، وہ روشنی اس کمرے میں اچھی لگے گی؟ باہر سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی تو تارا پرسن مؤدبانہ انداز میں باہر چلا گیا۔ دوسرے مہمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ موہم گنگولی بھی غیر ارادی طور پر اپنی جگہ سے تھوڑا سا اٹھا، لیکن اس کا احساس ہوتے ہی پھر بیٹھ گیا۔ بشمبرم رائے نے مسکراتے ہوئے معذرت کی، معاف کیجیے گا، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ پھر وہ بیٹھ گئے۔ موہم نے گاؤ تکیا کھینچا، لیکن پھر اسے ہٹاتے ہوئے جیب سے رومال نکالا اور اسے جھاڑتے ہوئے بہت ناگواری سے بولا، ارے توبہ، اس میں تو گرد ہی گرد ہے۔ تارا پرسن مہمانوں کو عطر پیش کر رہا تھا۔ اننت نے پیچوانوں کی چلمنیں بدلی اور بشمبرم رائے کا اپنا حقہ لا کر اس کی نال انہیں پیش کی۔ گانا اسی طویل کلاسیکی دھن سے شروع ہوا، لیکن فرق یہ تھا کہ یہاں حاضرین سب خاموش تھے۔ بشمبرم رائے آنکھیں بند کر کے محویت سے سننے لگے۔ ان کا بھاری بھرکم جسم لے پر جھوم رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے پہلو میں پڑے گاؤ تکیے پر تال دینے لگتے۔ یک لخت طبلے پر تھاپ پڑی اور انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ گھنگروؤں کی جھنکار آہستہ آہستہ بلند ہوئی اور رقص شروع ہوا، ایک سچے فنکار کا اظہار۔ اس کے بھید بھاؤ گھٹا دیکھ کر بے اختیار ناچ اٹھنے والے مور کی یاد دلاتے تھے۔ گردن میں خم پڑنے لگے۔ دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے گھاگھرے کے کونے رقص کا ساتھ دیتے ہوئے مور کے پر معلوم ہونے لگے۔ گھنگروؤں کی جھنکار تیزتر ہوتی گئی۔ بشمبرم رائے نے بلند آواز میں داد دی، خوب، خوب۔ آہستہ آہستہ ناچنے والے کے قدم تھم گئے۔ گانا ختم ہوا اور طبلے پر آخری تھاپ پڑی۔ موہم بشمبرم رائے کے قریب آ کر سرگوشی میں کہنے لگا، دادا، موسیقی جاندار نہیں ہے، مہمان اونگھ رہے ہیں، میرا بھی گلا سوکھ رہا ہے،
کرشنا بائی نے مزہ کرکرا کر دیا۔ کرشنا بائی مسکرائی، وہ شاید موہم کی بات سمجھ گئی تھی۔ اننت نے شربت لا کر موہم کو پیش کیا۔ موہم نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، پچھلی کئی راتوں سے جاگنے کی وجہ سے مجھے زکام ہو گیا ہے۔ بشمبرم رائے نے مسکرا کر اننت کو اشارہ کیا۔ وہ ایک کشتی میں وسکی کی بوتل، سوڈا اور گلاس لے آیا۔ اننت نے جام بنا کر موہم کو دیا، پھر ایک اور جام بنا کر مہمانوں کی طرف دیکھا، لیکن سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اننت نے جام بشمبرم رائے کو پیش کیا، انہوں نے خاموشی سے اٹھا لیا۔ موہم چھوٹی کنچنی کو گھور رہا تھا۔ کچھ دیر پہلو بدلنے کے بعد وہ بولا، پیاری بائی، اب ذرا تم اپنے شعلوں سے کچھ گرمی پیدا کرو۔ پیاری بائی نے ایک شوخ گانا شروع کیا۔ بشمبرم رائے آنکھیں بند کیے سنتے رہے۔ گیت میں ایک وقفے پر بولے، ذرا آہستہ، لیکن پیاری بائی اپنی عادت کے مطابق شوخی اور تیزی سے ناچتی گاتی رہی۔ موہم بار بار اونچی آواز میں داد دیتا رہا۔ بشمبرم رائے کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ موہم کی بے محل تحسین انہیں ناگوار ہو رہی تھی، پھر بھی وہ بین کی آواز سے مسحور سانپ کی طرح گانے کی لے پر جھومتے رہے۔ ان کی رگوں میں رائے خاندان کا گرم خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ پیاری بائی رنگین پروں والی تتلی کی طرح ادھر سے ادھر ناچتی رہی۔ اس پر انہیں لکھنؤ کی ایک اور کنچنی زہرا یاد آنے لگی۔ کرشنا بائی دلی کی چندرا بائی کی طرح تھی، وہی چندرا بائی جو ان کی زندگی کے ایک باب میں شامل رہی تھی۔ پیاری بائی کا رقص ختم ہوا۔ بشمبرم رائے کئی دنوں کے خیالوں میں محو تھے۔ سکوں کی جھنکار نے انہیں چونکا دیا۔ موہم پیاری بائی کو چاندی کے سکے دے رہا تھا۔ یہ بات آداب کے خلاف تھی۔ بخشش دینے کا پہلا حق میزبان کا تھا۔ بشمبرم رائے نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ان کے سامنے کچھ نہ تھا، نہ چاندی کا تشت، نہ سکے، جنہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ فرش پر نظریں گاڑے چپ بیٹھے رہے۔ پھر کرشنا بائی نے گانا شروع کیا۔ ساحل سے ٹکراتی لہروں کی طرح اس کا گیت کمرے میں پھیلنے لگا۔ وہ جمنا کی لہروں کی بےتابی کا گیت گا رہی تھی، جو کرشن کی مرلی سن کر اس سے ہمکنار ہونے کو تڑپتی تھی۔ گیت اور رقص دونوں بے حد لطیف تھے۔ بشمبرم رائے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئے اور گانا ختم ہوتے ہی بے اختیار بولے، بہت خوب چندرا بائی۔ کرشنا بائی نے آداب بجا لا کر کہا، بندی کا نام کرشنا ہے۔ دوسری طرف سے موہم نے چلا کر کہا، یہ لو کرشنا بائی، بخشش۔ بشمبرم رائے اٹھ کھڑے ہوئے اور آہستہ آہستہ جلسہ گھر کو پار کر کے باہر نکل گئے۔ موہم بولا، پیاری بائی، اب تم کچھ سناؤ۔ کرشنا بائی نے کہا، حضور بہادر کو آ جانے دیجیے۔ موہم نے کہا، آ جائیں گے، آ جائیں گے، ان کا کیا ہے، لو میرا خیال ہے وہ آ گئے۔ لیکن یہ تارا پرسن تھا۔ اس نے چاندی کا ایک تشت جس پر 2 طلائی مہریں رکھی تھیں کنچنیوں کے سامنے رکھ دیا۔ مالک نے بھیجا ہے۔ موہم نے بے صبری سے پوچھا، لیکن وہ خود کہاں ہے؟ ان کے سینے میں درد ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ محفل جمی رہے۔ مہمانوں میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ موہم تحقیر آمیز انداز میں جمائیاں لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں تارا پرسن، صبح مجسٹریٹ صاحب مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ تارا پرسن کچھ نہ بولا۔ دوسرے مہمان بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور محفل ختم ہو گئی۔ بشمبرم رائے کی بیوی کے جواہرات کا ڈبہ فرش پر پڑا تھا، خالی۔ وہ کمرے میں فخر سے سر اونچا کیے بے مقصد ٹہل رہے تھے۔ رائے خاندان کے وقار کا بھرم رہ گیا۔ شراب اور اضطراب سے ان کے خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ آج ان کا زمان و مکان کا احساس تہو بالا ہو گیا تھا۔ وہ بے خیالی میں کمرے سے باہر نکل آئے۔ جلسہ گھر کی روشنیاں انہیں مقناطیس کی طرح کھینچنے لگی۔ وہ اس میں داخل ہو گئے۔ جلسہ گھر خالی تھا۔ صرف دیوار پر رائے خاندان کے وارث وقت کی قید سے آزاد بیدار تھے۔ بشمبرم رائے کھلی کھڑکیوں سے باہر تکنے لگے۔ ہر کہیں ہر شے چاندنی کے سیلاب میں تھی۔ مچکندہ کی خوشبو نرم رو ہوا میں تیر رہی تھی۔ ایک پیڑ پر کوئل کوک رہی تھی، پی کہاں، پی کہاں۔ اچانک ایک بھولا ہوا گیت ان کے دل میں گونجا، چندرا بائی کا گایا ہوا گیت۔ انہوں نے کھڑکی میں سے آسمان پر نظر ڈالی اور چاند کو آسمان میں بلند دیکھا۔ اچانک قدموں کی چاپ سن کر وہ مڑے۔ اننت بتیاں بجھانے آیا تھا۔ بشمبرم رائے نے کہا، بتیاں جلی رہنے دو۔ اننت واپس جانے لگا تو انہوں نے آواز دی، میرا اسراج لاؤ۔ اننت اسراج لے آیا۔ وہ اسے گھٹنوں پر رکھ کر کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا اور حکم دیا، جام پر کرو۔ انہوں نے کشتی میں رکھی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ اننت نے ایک جام بنا کر انہیں پیش کیا اور باہر چلا گیا۔ انہوں نے اسراج کے تار چھیڑے، سونی حویلی میں سر بلند ہوئے۔ بشمبرم رائے خود فراموشی کے عالم میں اسراج بجاتے رہے۔
اس کی تاروں سے کیا صدا بلند ہو رہی تھی، اس گیت کے بول اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ آہ، اس اندھیری رات میں ابھاگن قید ہوں، نیند دروازے پر پہرا دے رہی ہے، نیند میری آنکھوں سے دور ہے، نیند کے بہانے میں تمہاری پوجا میں مگن ہوں۔ کرشن، تم کیوں مولے بجاتے ہو؟ بشمبرم رائے یہ سراج ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور آہستہ سے پکارا، چندرا، چندرا، ان کی چندرا۔ یہ گیت بھی چندرا کا تھا۔ باہر سے کسی کی شیریں آواز آئی، حضور۔ بشمبرم رائے بےتاب ہو کر پکارے، چندرا، چندرا، یہاں آؤ، اب سارے دوست رخصت ہو چکے ہیں۔ کرشنا بائی نے آ کر شرمیلے انداز میں آداب کیا اور وہی گیت جو اسراج کے تاروں نے چھیڑ رکھا تھا ہولے ہولے گنگنانے لگی۔ ہنس کر بشمبرم رائے بھی ان کا ساتھ دینے لگے۔ کتنی حسین رات ہے، میرا من خوشی سے بھر گیا ہے، ایسی رات میں کون اکیلا رہ سکتا ہے؟ وہ جام پر کرنے کے لیے بوتل کا کاک کھولنے لگے۔ کرشنا بائی نے ہاتھ بڑھا کر کہا، حضور اجازت دے تو یہ بندی جام بنا دے۔ بشمبرم رائے مسکرائے اور بوتل اسے دے دی۔ ایسراج کے تار پھر چھڑ گئے اور کرشنا بائی گانے لگی۔ پھر اس نے رقص شروع کیا۔ وہ گا رہی تھی، پریتم میں گری ہوئی پتیوں کی مالا نہیں بناتی، مجھے وہ پھول لا دو جو بہت اونچے کھلے ہیں، یا مجھے ان تک پہنچا دو، مجھے تمہارے لیے مالا بنانی ہے۔ وہ اپنے بازو اوپر اٹھائے گا رہی تھی۔ بشمبرم رائے نے اسراج ایک طرف رکھ دیا اور اسے اپنی آغوش میں لے کر اوپر اٹھا لیا۔ وہ ہوا میں رقص کرنے لگی اور گانے لگی۔ اس کے پیر زمین میں نہ پڑ رہے تھے۔ گانا ختم ہوتے ہی کرشنا بائی نے گرنے کا بہانہ کر کے ایک چیخ ماری۔ مدہوش ہو کر بشمبرم رائے اسے بار بار پکارنے لگے، چندرا، چندرا، چندرا میری جان۔ گیت پر گیت، جام پر جام، ایک بوتل خالی ہوئی، دوسری بھی خالی ہونے لگی۔ پھر تھکن سے چور کرشنا بائی فرش پر ڈھہ گئی۔ بشمبرم رائے نشے میں شیو کی طرح سیدھے بیٹھے رہے۔ کنچنی کی حالت دیکھ کر وہ ذرا مسکرائے، پھر ایک تکیہ آہستہ سے اس کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ پھر وہ دوبارہ اسراج بجانے لگے۔ اچانک گنگولی ہاؤس سے گھڑیال کی صدا بلند ہوئی، 3 بج گئے۔ حویلی کی ستونوں کے اوپر کی جھلملیوں میں کبوتر غٹرغوں کرنے لگے۔ بشمبرم رائے چونک کر خواب سے نکل آئے۔ ہر صبح وہ اس گھڑیال کی آواز پر جاگتے تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، بس ایک بار، اور انہوں نے کرشنا بائی کو دھیرے سے چھوا اور اپنی آواز میں پیار سمیٹ کر اسے پکارا، چندرا میری جان۔ پھر وہ دالان میں گئے اور اننت کو آواز دی۔ اننت ان کے لیے سیتل پارٹی اور حقہ لے کر اوپر پہنچ چکا تھا۔ وہ دوڑ کر نیچے آیا۔ بشمبرم رائے نے حکم دیا، میری سواری کے کپڑے لاؤ، نتیہ سے کہو طوفان پر زین کسے، جلدی۔ اننت نے حیرت سے مالک کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ فخر سے اپنی مونچھوں پر تاؤ دے رہے تھے۔ تڑکے کی خاموشی طوفان کے ہنہناہٹ سے گونج اٹھی۔ تارا پرسن جاگ چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا، بشمبرم رائے طوفان پر سوار ہو رہے تھے۔ انہوں نے برجیس اور لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر سفید صافہ تھا۔ ابھی اندھیرا ہی تھا، اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے سنہری کام والے جوتے پہن رکھے ہیں اور ہاتھ میں چابک ہے۔ طوفان روانہ ہو گیا۔ کھیتوں پر کھیت پار کرتا، دھول اڑاتا طوفان طوفانی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا بشمبرم رائے کو جلتے ہوئے ماتھے سے ٹکرا رہی تھی اور ان کا نشہ ٹوٹ رہا تھا۔ کھیت پار کر کے وہ کسی گاؤں میں پہنچے۔ ترکاریوں سے بھری ایک بیل گاڑی گزر رہی تھی، اس میں 2 آدمی تھے جو شاید منڈی جا رہے تھے۔ ان کے کانوں سے چند الفاظ ٹکرائے، جب سے گنگولیوں نے جاگیر خریدی ہے۔ بشمبرم رائے نے اڑ لگا کر طوفان کی رفتار تیز کر دی۔ بیل گاڑی والے کہہ رہے تھے، لگان دے کر کچھ بھی نہیں بچتا، رائے راجا کے وقتوں میں ہم کتنے سکھی تھے۔ بشمبرم رائے نے ارد گرد دیکھا اور چونک پڑے۔ وہ طوفان کی پیٹھ پر سوار تھے، لیکن وہ کہاں تھے؟ رفتہ رفتہ انہیں احساس ہوا کہ وہ کرتی ہٹ میں تھے، اپنی چھنی ہوئی جاگیر کے ایک گاؤں میں۔ اگلے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ طوفان کی باگیں واپس موڑ دیں اور اسے چابک مارنے لگے۔ طوفان سر پر دوڑنے لگا۔ استبل کے سامنے پہنچ کر وہ ذرا رکے۔ پورب سے سورج کی پہلی کرنیں آ رہیں۔ انہوں نے آواز دی، نتیہ۔ وہ ہانپ رہے تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ طوفان بھی ہانپ رہا ہے۔ وہ اس کی پیٹھ پر سے اتر آئے اور دیکھا کہ ان کا منہ کٹ گیا ہے اور خون بہہ رہا ہے۔ طوفان تھک کر گر پڑا۔ بشمبرم رائے نے اس کا سر تھپتھپایا اور بولے، بیٹا، بیٹا۔ لیکن طوفان اٹھنا تو درکنار سر تک نہ اٹھا سکا۔ ان کا نشہ شاید پوری طرح نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ بڑبڑائے، غلطی ہو گئی بیٹا، مجھ سے بھی اور تم سے بھی، مگر شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اٹھو بیٹا، طوفان، اٹھو، اٹھو۔
نتیہ پیچھے منتظر کھڑا تھا، بولا، تھک گیا ہے، آرام کر کے اٹھ کھڑا ہوگا۔ بشمبرم رائے چونک کر مڑے اور نتیہ کو دیکھا۔ طوفان کو اس کے حوالے کر کے وہ حویلی میں چلے گئے۔ اوپر جا کے انہوں نے دیکھا جلسہ گھر کے دروازے کھلے تھے۔ انہوں نے اندر نظر ڈالی، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ جا چکی تھی۔ شراب کی بوتلیں فرش پر لڑکی پڑی تھی، خالی۔ فانوسوں اور دیواری لیمپوں کی ساری بتیاں ابھی نہ بجھی تھی۔ دیواروں پر پرغرور رائے خاندان کے وارث استہزائیہ مسکراہٹ سے دیکھ رہے تھے۔ بشمبرم رائے ڈر کر پیچھے ہٹے۔ انہیں لگا کہ یہ انہی کا عکس ہے۔ نہ صرف ان کے بلکہ رائے خاندان کی 7ویں پشتوں کے فریب نظر جلسہ گھر میں جمع تھے۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹ آئے اور دالان کے جنگلے کا سہارا لے کر بچوں کی طرح چلائے، اننت! اننت! اننت دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے اپنے مالک کو کبھی یوں چلاتے نہ سنا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ پھر چلائے، بتیاں بجھا دو! بتیاں بجھا دو! جلسہ گھر کے دروازے بند کر دو! جلسہ گھر کے۔ پھر کوئی آواز سنائی نہ دی، صرف ان کے ہاتھ سے چابک نکلا اور جلسہ گھر کے دروازے سے ٹکرا کر زمین سے گر پڑا۔